بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا 11واں لیکچر ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بیسکلی کچھ مزید باتیں پڑھی تھیں۔ انشاءاللہ 11واں لیکچر میں تھوڑا سا جو ہے وہ چھوٹا رکھوں گا اور اس میں کچھ چیزیں جو ہے ہم ریکیپ کریں گے۔ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو میں سمرائز کروں گا تاکہ جو ہے وہ جو پیچھے چیزیں ہیں وہ آپ کو بھولے نہ۔ یہ ٹاپک ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم ختم کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے آج کا سبق ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اینڈ دین انشاءاللہ آپ کے ہوم ورکس دیکھیں گے، اینڈ دین انشاءاللہ ہم سارا ریوائز کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے انشاءاللہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جو کہ ہے بیسکلی مائے کافہ کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کہیں گے کہ بیسکلی یہ کیا ہے؟ بہت سمپل انشاءاللہ ٹاپک ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے بیسکلی پڑھا تھا انا، ٹھیک ہے نا، انا کا انا، اب تک تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، لاکنہ اینڈ لعلہ، اور ایک اور تھا لیتا، ٹھیک ہے۔ یہ جو مائے کافہ ہے بیسکلی یہ انہی حروف کے بعد آتی ہے، اور ان کا جو ہے بیسکلی جو افیکٹ ہوتا ہے تو وہ ختم کرتی ہے۔ افیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ جو مبتدا ہے اس کو یہ حالت نصب میں لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ میں بھی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسرا جو ہے اس کے اندر یہ ایک حصر کا مفہوم پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، حصر۔ اب حصر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں تاکہ میں سمجھا سکوں، تاکہ میں بتا سکوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ ایک جملہ ہے، میں کہتا ہوں انا، ٹھیک ہے، انا الاعمال، ٹھیک ہے، انا ہے تو الاعمال، ٹھیک ہے، بالنیات، ٹھیک ہے، انا الاعمال بالنیات۔ انا آپ کا حروف ناصبہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ الاعمال آپ کا مبتدا تھا بیسکلی، اصل میں یہ تھا الاعمال بالنیات، جو اعمال ہیں وہ نیتوں پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ الاعمال بالنیات مبتدا خبر، یہ آپ کی خبر ہے۔ اب یہ بیسکلی حروف ناصبہ لگا، انا جو ہے تو یہ بن گیا بیسکلی انا کا اسم، اور یہ بن گیا انا کی خبر، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بے شک اعمال جو ہیں وہ نیتوں کے اوپر ہیں۔ ہم بیسکلی پڑھ رہے ہیں مائے کافہ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، مائے کافہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ جو انا کا افیکٹ ہے، یا ان میں سے جو بھی ہے حروف مشبہ بالفعل، ان کا جو افیکٹ ہے جو کہ مبتدا کو حالت نصب میں لے کے جاتا ہے اس کو ختم کرتی ہے۔ تو یہ لگتی بیسکلی ان کے ساتھ ہی ہے، انا یا انا، تو یہ بیسکلی اس کے ساتھ ہی لگ جائے گی، یہ یہاں پہ آ جائے گا، تو انا سے بن جائے گا، اس کی نیکسٹ شیپ ہوگی انما، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے یہ ورڈ دیکھا ہوا قرآن مجید میں، انما جب آ گیا یہاں پر تو اس کا سب سے پہلے افیکٹ ختم ہوگا، تو یہ الاعمال تھا تو یہ واپس مبتدا جو ہے اپنی اوریجنل حالت میں جو کہ حالت رفع کی ہوتی ہے اس میں آ جائے گا، اور یہ بن جائے گا انما الاعمال بالنیات۔ اب اس سے اس کا معنی کیا تبدیل ہوا؟ پہلے یہ تھا کہ بے شک اعمال جو ہے وہ نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب انما جب لگ گیا نا تو اس کے اندر حصر کا مفہوم ہوتا ہے۔ حصر کیا ہوتا ہے بیسکلی؟ حصر آسان لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ ایک چیز کو اتنا خاص کر دینا کہ کوئی اس میں اشکال نہ رہے۔ لیٹ سے میں کہوں کہ یہ صرف تمہارے ہی لیے، یہ پین صرف، دیکھیں بے شک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بے شک تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر میں نے صرف ایک چیز کو خاص کر دینا کسی چیز کے ساتھ تو میں اس ٹائم انما بولوں گا، انما الاعمال۔ اب دیکھیں اس کا جو ہمیں ترجمہ ملتا ہے حدیث میں، حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ تمام اعمال کا، وہاں ہمیں ترجمہ کیا ملتا ہے؟ دار و مدار۔ حالانکہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو دار و مدار کا معنی دیتا ہے، لیکن دار و مدار اردو زبان میں ایک ایسا لفظ ہے جو کہ یہ معنی دیتا ہے حصر کا۔ حصر اگین ایک چیز کو خاص، یعنی کہ اعمال تو ہیں ہی صرف نیتوں پر، اگر نیت ہی نہیں ہے تو پھر اعمال نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر ہم دار و مدار۔ اگین دیکھیں نا، جب میں نے آپ کو انا پڑھایا تھا تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انا کا ایگزیکٹ مطلب بے شک ہے، نہیں، بے شک تو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ اب انگلش میں یہ کیا بن جائے گا؟ سرٹنلی، انڈیڈ، ٹھیک ہے نا۔ تو انا بیسکلی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اصل جو اس کا معنی کیا جائے گا نا، تاکید۔ تاکید بھی آپ کو پتہ ہے کسی چیز کو تاکیدن کہنا کہ بھائی کرو، یا یہ چیز ضروری ہے۔ سو اسی طرح انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمالوں کا، اب اردو میں ہمارے پاس یہ ورڈ، اگر مطلب یہ دار و مدار نہ ہونا لفظ،
تو یہ ہوگا کہ تمام اعمال تو صرف اور صرف اور صرف اور صرف نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح میں 2-3 اور ایگزامپلس آپ کو دوں گا، انشاءاللہ آپ کو ایگزیکٹلی یہ سمجھ میں آ جائے گا. اور یہی سمپل سا ٹاپک ہے، جس میں وہ نہیں ہے. جیسے آپ کو کوئی ایگزامپل دیتا ہوں، انما قرآن مجید میں آتا ہے انما المؤمنون اخوۃ. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو ماشاء اللہ ترجمہ پتہ ہے. اگر انما نہ ہوتا المؤمنون اخوہ بیسکلی کہتے ہیں بھائیوں کو. ٹھیک ہے نا. اخن میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو، اخن بھائی ہوتا ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے اخواتن. ٹھیک ہے نا. اخواتن which means brothers. تو المؤمنون اخواتن، مؤمنون آپ کا مبتدا ہے اور اخواتن خبر ہوگی، تو مسلمان بھائی ہیں. اگر یہ انا ہوتا، ٹھیک ہے نا، انا ہوتا تو کیا ہوتا، یہ المؤمنون حالت نسب میں چلا جاتا. تو المؤمنون کی حالت نسب کیا ہوتی، یہ ہوتی المؤمنین. ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو جمع کے صیغے ہیں وہ اونا آواز میں رفع میں ہوتے ہیں اور اینا اور اینا آواز میں نصب اور جر میں. تو یہ بننا تھا ان المؤمنین، لیکن قرآن مجید میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ. تو لیکن جب ما واپس آیا تو مؤمنون واپس ہو گیا، تو مؤمنین نہیں رہا. ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اب ترجمہ کیا ہوگا کہ مومنین جو ہیں وہ تو صرف بھائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے. انما المؤمنون اخوہ. ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا رسول ربی کا. دیکھیں نا سبحان اللہ کتنی تخصیص، یعنی آپ سمجھ رہے بات، دیکھ رہے کتنا حصر ہے، کتنی خاص ہوئی یہ بات. میں تو صرف آپ کے رب کا رسول ہوں. انا مینز میں، رسول ربی کا آپ کا پیچیدہ مضاف الیہ، رسول ربی کا آپ کے رب کا رسول، آپ کے رب کا رسول. انما میں تو صرف آپ کے رب کا رسول ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ صرف انا کے ساتھ خاص نہیں ہے، انا لیکن میں آپ کو کچھ اور ورڈ بتاتا ہوں انا کے علاوہ. جیسے میں کہتا ہوں کہ القصر جمیل. ٹھیک ہے نا. قصر آپ کہتے ہیں ایک لائک بنگلہ نما مینشن کو. ٹھیک ہے نا. مینشن کو کہتے ہیں القصر جمیل، کہ قصر جو ہے وہ خوبصورت ہے. اب کا انا لگا گویا کہ، ٹھیک ہے نا، لگتا ہے کہ. اب کا انا جب لگا تو یہ القصر سے کیا بنے گا، القصرہ. ٹھیک ہے نا. مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، تو یہ بن گیا القصرہ. انما القصرہ جمیل. لیکن جیسے یہ اس میں مائے کافہ لگے گی تو یہ کا انما ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کچھ بنے گا کا انما. اور اگین اس کا افیکٹ واپس آ گیا تو القصرہ سے القصرو ہو گیا، مبتدا اپنی حالت اصل میں جو کہ اس کا اعراب ہوتا ہے انما القصر جمیل. تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ یہ بنگلہ تو خوبصورت ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں ہی کا معنی دے دیا، یا ہماری زبان الفاظ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے. اس طرح ایک اور جملہ لے لیں. میں کہتا ہوں الانسان کامل. ٹھیک ہے نا. الانسان کامل، انسان کیا ہے، کامل ہے. الانسان کامل، انسان کامل ہے. میں کہتا ہوں لیتا. لیتا کا مطلب کیا ہوتا ہے، کاش. لیتا، جب لیتا آیا تو آپ کو پتہ ہے حروف مشبہ فعل ہے، تو مبتدا کو کیا کرے گا، حالت نصب میں لے جائے گا. تو یہ بن جائے گا لیتا الانسان کامل، کاش کہ انسان کامل ہوتا. ٹھیک ہے نا. اگر اس کے اندر میں ما کافہ لگا دوں تو یہ بن جائے گا لیتا ما الانسان. اب دیکھیں لیتا ما جب آئے گا تو اس کا افیکٹ کو ختم کر دے گی، تو واپس الانسان ہو گیا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ یار کاش کہ صرف انسان کامل ہوتا. اب دیکھیں اس کے اندر صرف بھی ایک، تو صرف ہی، دار و مدار، تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ دیتے ہیں آپ کو قصر کا معنی. انشاءاللہ آنے والے چیپٹر میں، آنے والے انشاءاللہ لیکچر میں میں اس میں ڈیٹیل میں اگلا ٹاپک ایک خاص ہی ہے حصر اور قصر اور تخصیص کا، ایک ہی چیز کے 2-3 نام ہیں، تو اس میں ڈیٹیل میں اور بتاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ ایک آخری بات تھی جو لیکچر پچھلے والے لیکچر کے ساتھ تھی، آلدو کہ میں نے اس کو ایک لیکچر 11 کا نام دیا کیونکہ انشاءاللہ میں چاہوں گا نمبر بڑھ جائیں. تو یہ آخری بات تھی جو میں نے کہنی تھی اس درس کے حوالے سے. اب ہم جلدی سے ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے شروع میں اس سارے ٹاپک میں کیا پڑھا تھا، یعنی جو حروف مشبہ بالفعل سے جو ہے ہم نے شروع کیا تھا. اور اگلے ٹاپک کے بعد، اگلی جو کلاس آ رہی ہے نا انشاءاللہ، اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ڈیٹیل بتاؤں گا. آپ کی جو ہے ٹیسٹ آئے گا. ٹھیک ہے. جتنا بھی ہم نے لاسٹ ٹیسٹ سے آگے جو پڑھا، لاسٹ ٹیسٹ میرے خیال سے مرکبات تک کا ہوا تھا. ٹھیک ہے. جو
ہم نے جملہ اسمیہ سے آگے کا نہیں لیا. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس ہے اس کے اندر آخری جو ٹاپک ہے، خیر ابھی اس کے بعد بھی ٹاپکس آئیں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا یہاں تک جو ہے ٹیسٹ لے لوں انشاءاللہ، پھر ہم آگے بڑھیں. اچھا، نیکسٹ لیکچر سے پہلے جو ہم نے یہ حروف مشبہ بالفعل ہے نا، اس کو ہم ذرا جلدی سے ریکیپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ انشاءاللہ ہمیں چیزیں یاد آ جائیں. حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے ہم ان کو حروف مشبہ حروف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حروف ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس کو اسم کیوں نہیں کہہ رہے یا فعل کیوں نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے پڑھا تھا نا کلمہ شروع میں کہ وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، یا تو اسم ہوتا ہے، یا تو فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم اسم کو پڑھیں گے اور حرف کو درمیان میں پڑھ لیں گے، اور فعل ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. وہ ہم ایڈوانس سیریز میں چلیں گے. اسم ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. حرف ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے، حروف جارہ کا ایک ٹاپک گزرا تھا، وہ بھی حرف تھے. اب ہم پھر ایک حرف پڑھ رہے ہیں، ان کو حرف کہتے ہیں، یہ اسم نہیں ہوتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اگر میں آپ کو بات سمجھاؤں نا، یہ انا ہے نا، اگر یہ اسم نہیں ہے نا تو اس کے اوپر وہ جو 4-3 باتیں ہم نے پڑھی نا اتنی دفعہ، اعراب، جنس، عدد اور وسعت، وہ حرف پہ اپلائی نہیں ہوتی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اب آپ سمجھیں گے کہ کیا ڈفرنس پڑتا ہے. سمجھائی نا؟ انا بظاہر آپ کہیں گے یہ تو کہ زبر تو آ رہا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ لا اعراب لہا، اس کو کوئی اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایسے ہی تھا. اب جنس کیا ہے؟ اب انا کا کیا ہے؟ انا مذکر ہے مؤنث ہے، ڈزنٹ میٹر. انا عدد میں کیا ہے؟ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے. وسط کیا ہے؟ معرفہ نکیرہ ہے. تو حرف جو ہے نا ان میں یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی. شاید اب آپ اس کی امپورٹنس کو سمجھیں گے کہ حرف اور اسم میں یہ فرق ہوتا ہے. آگے ہم فعل کی بات کریں گے. تو انا، انا، لکنہ، لعل، لیتا، یہ جو ہیں ان 4 چیزوں سے ماوراء ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ڈو ناٹ وری، صحیح بات ہے. سب سے پہلے انا حروف کی میں نے بات کی. مشبہ بالفعل اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ان کے معنی جو ہے نا وہ فعل والے ہیں. انا کا معنی جو ہے اوکادا، اؤکدو، انا کا معنی تاکیدن کا معنی ہے. اس طرح جو لاکنہ ہے نا، لاکنہ کا بھی لیکن کا معنی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی خاص فعل ہے. تو یہ سارے فعل کے معنوں سے مشابہت رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو حروف مشبہ بالفعل ہیں. اور ہلکی سی ڈیٹیل ہے لیکن میں وہ دینا نہیں چاہ رہا کیونکہ فعل کی کچھ اہم اور باتیں ہوتی ہیں جو میں فعل میں پڑھاؤں گا، تب میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. تو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. ایک اور دوسرا نام ہم نے پڑھا تھا، وہ تھا انا و اخواتها، ٹھیک ہے نا. انا اور اس کی بہنیں. اخوات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جتنے بھی حروف ہیں نا وہ عربی میں مؤنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انا اور اس کی بہنیں، اب وہ کیا تھیں آپ کو پتہ ہے؟ انا، انا، لکنہ، لعل اور لیتا، ٹھیک ہے نا. یہ 6 تھیں. یہ کیا کرتی ہیں؟ ان کے اپنے اپنے معنی ہیں. انا اور انا کا ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے نا. اور باقی لاکنہ، لعل، لیتا اور کانا، ان کے اپنے اپنے معنی ہیں. یہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ کہلاتے ہیں کہ انا کا مبتدا ہے اور یہ انا کی خبر ہے. اس طرح سے ہم نے پڑھا تھا. سیکنڈ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ جب یا متکلم آتی ہے ان کے ساتھ، تو انا سے اننی بھی ہو سکتا ہے اور انی بھی ہو سکتا ہے. وہ کأننی بھی ہو سکتا ہے اور کأنی بھی ہو سکتا ہے. میں جلدی بتا رہا ہوں انشاءاللہ تاکہ ہم وقت اپنا بچا سکیں. وہ لاکننی بھی ہو سکتا ہے، لاکنی بھی ہو سکتا ہے. اس طرح وہ انی بھی ہو سکتا ہے زبر والا، اور اننی بھی ہو سکتا ہے. یہ دوسرا نون کیا ہے؟ ہم نے لاسٹ کلاس میں نون وقایہ کا ٹاپک پڑھا تھا. نون وقایہ کیا ہوتی ہے؟ یا متکلم سے پہلے نا زیر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے. جب پیچھے والا حرف نہیں مانتا اس کی بات تو درمیان میں ایک نون آتی ہے، وہ اپنے نیچے زیر لے لیتی ہے، تو اس کو ہم نون وقایہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یہی انا، انا، لکنہ اور لعل جو ہے نا، خاص کر یہ 4 جن کے اینڈ میں نون آتے ہیں، یہ تخفیف بھی ہو جاتے ہیں. تخفیف کہتے ہیں ہلکا ہونے کو، یعنی ان کا ان اور لاکن یہ اس طرح بن جاتے ہیں. اور پھر ہم نے کچھ اس کے رول پڑھے تھے، وہ آپ کو انشاءاللہ زیادہ ڈیٹیل میں پچھلی کلاس میں مل جائیں گے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے ان کے یہ افیکٹ وہاں پہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتے. اور رہی بات لیتا کی اور لعل کی، جو لیتا ہے وہ تو ہمیشہ نون وقایہ کے ساتھ آتا ہے، لیتانی، ٹھیک ہے، کبھی بھی وہ لیتی نہیں ہوتا. اور آن دا ادر ہینڈ جو لعل ہے وہ نون وقایہ نہیں مانگتا، وہ ہمیشہ لعلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کبھی بھی آپ کو لعلنی نہیں ملے گا. تو یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں انشاءاللہ پڑھا تھا. اور آج کی درس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے مائے کافہ کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے. کافہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی کافی ہو جانے والی. تو یہ بیسیکلی کافی ہو جاتی ہے، آگے ان کو افیکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. سو آج ہم نے مائے کافہ کا ٹاپک پڑھا جو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا افیکٹ بھی ختم کر دیتی ہے اور اس کے اندر حصر کا معنی بھی دیتی ہے.